اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں دل کی مرادیں پوری کرنے کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ اگر آپ رمضان المبارک میں اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت ہر مراد پوری فرما دے گا اور آپ کو اتنا عطا فرما دے گا جتنا اس کی شان کے لائق ہے۔ آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں اور ہمارا ساتھ شروع سے لے کر آخر تک دیں تاکہ میں ان لوگوں کا نام بول سکوں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا اور جنہوں نے سوال کا درست جواب دیا۔ ان کے لیے ایک مدنی تحفہ ہے، تو وہ میں اپنی ویڈیو کے آخر میں بیان کروں گی، ان کا نام لوں گی۔ اس سے پہلے ہم کچھ حدیث مبارکہ سنا دیں تاکہ آپ لوگ کی آنکھیں روشن ہو سکیں، دل ٹھنڈک محسوس کر سکے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوا چلاتی ہیں اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ تو اس حدیث پاک کے تحت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی فرماتے ہیں، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، یعنی عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی آراستگی یعنی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے اور سال بھر تک فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ جنت خوب سجائی اور پھر بھی زیادہ سجائی جائے، پھر سجانے والے فرشتے ہوں تو کیسی سجائی جاتی ہوگی۔ اس کی سجاوٹ ہمارے وہم و گمان سے بھی ورا ہے۔ بعض مسلمان رمضان میں مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں قلعی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، ان کی اصل یہی حدیث ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل، جنت کی عظمت کی تو کیا ہی بات ہے، کاش ہمیں بے حساب بخش دیا جائے اور جنت الفردوس میں مدینے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ رمضان المبارک میں، رمضان شریف کی ہر شب میں اللہ تبارک و تعالی 60,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ کے تحت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو مدینے کے دیوانوں، رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہ گاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کونو مقام مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے کبھی گوارا نہ کیا۔ اس ماہ مبارکہ میں خرچ میں کشادگی کریں، کیونکہ جتنی زیادہ خرچ میں کشادگی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مانا جائے گا۔ یہ میرا نہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان برکت نشان ہے کہ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ تو میں جو آج آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں، یہ وظیفہ جب آپ نے کرنا ہے تو چند پیسے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں، پھر آپ اپنے دل میں یہ مقصد، جو بھی آپ کے دل میں مقصد ہے وہ آپ رکھ کر اگر اس طرح سے وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری فرما دے گا۔ جو میرا آج کا وظیفہ ہے وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ آیت کریمہ جو بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت ترین آیت ہے۔ اس آیت کی اتنی زیادہ برکات ہیں کہ اگر اس آیت کو لے کر کوئی بھی کام کیا جائے، رکا ہوا کام وہ پورا ہو جاتا ہے، اور ایسا کام جس کے ظاہر ہونے کی یا پورا ہونے کی امید بھی نظر نہ آ رہی ہو تو وہ بھی یہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا کرشمہ بہت ہی زیادہ ہے۔ تو آیت کریمہ کا کرشمہ، اگر کسی کو کوئی ضروری کام رکا ہوا ہو اور اس کے پورا ہونے کی ظاہر میں کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو تو اسے چاہیے کہ مندرجہ ذیل طریقہ اختیار کرے۔ کرنا کیا ہے آپ نے کہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، یعنی ایک دفعہ ہی 4 رکعت نفل آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، اور 2 سلام کے ساتھ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کا خیال دل میں رکھنا ہے۔ اس طرح 4 رکعت ختم کر کے دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالی ایک ہی روز میں آپ کا مشکل سے مشکل کام پورا ہو جائے گا۔ اگر ایک دن میں آپ کا کام پورا نہ ہو تو 3 دن آپ لگاتار یہ وظیفہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ظاہر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت، وہ مراد پوری فرما دے گا۔ اب جنہوں نے شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو دیکھی ہے ان کے سامنے ایک سوال ہے، کمنٹ سیشن میں آپ نے جواب دینا ہے، تو یہ صرف آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ہے۔ تو آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت کتنے لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے؟ حدیث مبارکہ میں کیا بیان ہوا ہے؟ تو جن کو سوال کا جواب آتا ہے آپ لوگ کمنٹ سیشن میں جواب دیں۔ جن پہلے 5 حضرات نے اس سوال کا درست جواب دیا انہیں مدنی تحفے کے طور پر 10,000 درود پاک کا ثواب دیا جائے گا۔ تو جنہوں نے پچھلے سوال کا جواب دیا ان کے لیے بھی مدنی تحفہ پیش، اور ان کا نام کیا ہے وہ بھی سن لیں۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے درست جواب دیا ہے ان کا نام ہے گلریز، اس کے بعد جنہوں نے جواب دیا ہے عابدہ اشرف ہیں، اور اس کے بعد جنہوں نے درست جواب دیا ہے وہ ان کا نام ہے سید الیاس، انہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے بعد عفت طارق ہیں اور محمد منور ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بہن ہیں ان کا نام ظاہر نہیں ہے، اپنا نام ضرور لکھا کریں، اور نازیہ ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، عائشہ بیگم ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، تبسم ہیں، سید زیتونہ ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور ندیم ہیں، تبسم خان ہیں۔ تو یہ 10 حضرات ایسے ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ دین کا علم رکھنا پسند کرتے ہو
اور ماشاءاللہ سے 223 کمنٹس آئے جنہوں نے سب نے ہی درست جواب دیا ہے. تو یہ جو 10 حضرات ہیں ان کے لیے 10,000 درود پاک کا ثواب میری طرف سے تحفتاً پیش ہو، آپ لوگ قبول کیجئے. اور اس کے علاوہ 500 مرتبہ کلمہ طیبہ کا مدنی تحفہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہو. اور اس کے علاوہ جتنے بھی بہن بھائی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں پوری فرمائے اور آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے. تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.